اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، تعوذ کہتے ہیں اس کو، اللہ تعالیٰ سے پناہ طلب کرنا۔ پناہ کا لفظ جب آتا ہے تو اس کا ہم عام طور پر ترجمہ کرتے ہیں اسائلم۔ اس کا اسائلم ترجمہ نہ کیجیے، پروٹیکشن ترجمہ کیجیے، اس لیے کہ اسائلم سے ذہن میں آتا ہے کہ جو شخص یہاں سے بھاگ گیا جا کے وہ یورپ یا امریکہ میں پناہ لے لیتا ہے، ایسی نہیں ہے بات کوئی۔ پروٹیکشن ترجمہ کیجیے، اللہ تعالیٰ سے پروٹیکشن طلب کرنا۔ شیطان کون ہے؟ شیطان جن تھا، جن ہے بلکہ، اس کا نام عزازیل ہے۔ یہ بڑا عبادت گزار تھا اور بہت علم والا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے اس کو آؤٹ آف ٹرن ڈبل پروموشن دی۔ پہلے اسے جنوں میں سے پروموٹ کر کے فرشتوں میں شامل کر لیا۔ فرشتے نور سے بنتے ہیں اور جنات آگ سے بنتے ہیں، اور دوسرا فرشتوں کا بھی استاد مقرر کر دیا۔ اب جب فرشتوں کا بھی استاد ہو گیا تو اب اس کے ذہن میں کیا خیال آئے گا؟ آئی ایم نیکسٹ ٹو گاڈ، ٹھیک ہے۔ اور جو نائب ہوتا ہے اس کا ذہن کیا ہوتا ہے کہ جب اصل جو ہے وہ ہٹے گا تو پھر میں ہی اس کو ریپلیس کروں گا۔ یہ ایک سائیکالوجی ہوتی ہے کسی بھی شخص کی جو نائب ہو کسی ادارے کے اندر، وہ ایکسپیکٹ کرتا ہے کہ جب یہ شخص ریٹائر ہوگا یا ہٹے گا کہ پروموٹ ہوگا تو پھر یہ جگہ مجھے ملے گی۔ اب جب وہ ادارہ ڈائریکٹر کے لیے یا میجر پوزیشن کے لیے باہر سے کوئی آدمی ہائر کر لیتا ہے یا لے کے آتا ہے تو اس کو ٹف ٹائم جو ہے وہ یہی شخص دیتا ہے جو نائب ہوتا ہے۔ اس کو ذہن میں رکھیے گا۔ تو ایسا ہی ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کی تخلیق سے بہت پہلے فرشتوں کے سامنے اپنا ایک پلان شیئر کیا فرشتوں کے ساتھ کہ میں زمین پر ایک نائب بنانے والا ہوں۔ مراد کیا تھی؟ انسان۔ تو فرشتوں نے اپنے کنسرن کا اظہار کیا، چوتھے رکوع میں، آج ہی جا کے ہم وہ پڑھیں گے۔ لیکن ظاہر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ میں بہتر جانتا ہوں تم سے۔ اب باقی سب نے تو سرنڈر کیا لیکن شیطان نے سرنڈر نہیں کیا، اسی لیے اس کو پرے ہٹایا ہوا۔ شیطان جو ہے وہ دور کیے ہوئے کو کہتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے اسے دور کر دیا۔ دو نام اس کے معروف ہیں، ایک شیطان دور کیا ہوا اور دوسرا ابلیس۔ ابلیس کی معنی مایوس اللہ تعالیٰ کی رحمت سے۔ تو اس نے ماننے سے انکار کر دیا انسان کی سپریمیسی کو۔ اللہ تعالیٰ نے اسے نکال دیا وہاں سے، دونوں سٹیپ سے گرا دیا، فرشتوں سے بھی واپس نکال کر جنات میں لے آیا، اور وہ جو اس کو منصب دیا تھا وہ بھی چھین لیا۔ اب شیطان نے اللہ تعالیٰ سے درخواست کی کہ مجھے کچھ موقع دے کہ میں اپنا پوائنٹ ثابت کروں کہ انسان اس مقام کا اہل نہیں ہے جو تو نے اس کو دے دیا ہے، اپنا نائب۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا چاہا تمہیں موقع دیا جاتا ہے۔ تو اس نے اللہ تعالیٰ کو چیلنجنگ انداز میں کہا کہ اچھا، جس کو عزت دینے کے لیے تو نے مجھے راستے سے ہٹایا ہے، اب میں بھی اس کا شکار کرنے کے لیے تیرے صراط مستقیم پر مورچہ بندی کروں گا، اور پھر ان پر حملہ آور ہوں گا، ان کے سامنے سے، ان کے پیچھے سے، ان کے دائیں اور ان کے بائیں سے۔ وَلَا تَجِدُ أَكْثَرَهُمْ شَاكِرِينَ، اور تو ان میں سے اکثر کو شکر گزار نہیں پائے گا۔ اب چونکہ اس نے چیلنج کیا، اب قرآن مجید کا اگر ہم مطالعہ کریں، اب پر کر رہیں گے انشاءاللہ، آج سے شروع کر رہے ہیں، میں نوٹ کرواتا جاؤں گا، نہ بھی نوٹ کروانا یاد رہے تو لیکن ایک بات آپ آج ہی سے اس کو سامنے رکھیں کہ قرآن مجید میں جہاں بھی شیطان سے اللہ تعالیٰ کی پروٹیکشن حاصل کرنے کی بات کی گئی ہے تو اس کا حکم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو واحد کے صیغے میں دیا گیا۔ اس کا مطلب کیا ہوا کہ اگر اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ کی پروٹیکشن کی ضرورت تھی شیطان کے مقابلے میں، تو پھر مجھے اور آپ کو تو شاید ملین ٹائم زیادہ ضرورت ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ سے پروٹیکشن طلب کرتے رہیں۔ تو صرف فارملی نہیں، شعوری طور پر آپ دل میں اللہ تعالیٰ سے پروٹیکشن طلب کیجئے کہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، میں شیطان مردود سے اللہ تعالیٰ کی پناہ میں آتا ہوں۔